الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ وحدہ لا شریک کی بے حد و بے حساب تعریفات و توصیفات اور اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام اور اس سلسلۃ الظہب کی آخری کڑی سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ رب العالمین دعوت دے رہا ہے ہم کو اور آپ کو، اس بات کی تلقین فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، ہم تمہیں یاد کریں گے، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو. ذکر الہی بہت بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے اہل ایمان کے لیے. انہی کی ذمہ داری بھی ہے جن کے دلوں میں اللہ کا، اس کے رسول کا، اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں پر تمام فرشتے قبر کا عذاب و ثواب، تقدیر کی بھلائی برائی پر جن کا ایمان ہے انہی کی ذمہ داری ہے خاص طور سے کہ اللہ کا ذکر کریں اور وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. جب اللہ کا ذکر ہم آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہم کو بھی یاد کرتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے اپنے نفس میں تو میں اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ محفل میں یاد کرتا ہے، دینی محفل ہے، دعا درود ہے، ایسی جگہوں پر یا تنہائی میں جب، اور خاص طور سے محفل کا ذکر ہے مجلس میں،
تو میں اس سے بہتر مجلس میں ان کا ذکر کرتا ہوں اپنے بندوں کا، وہ فرشتوں کا ذکر ہو، فرشتوں کی محفل ہوتی ہے، جہاں آپ کا ہمارا اس وقت ذکر خیر ہوتا ہے جب ہم اللہ کا ذکر خیر اس دنیا میں کرتے ہیں۔ کتنی بڑی عظمت کی دلیل ہے ہمارے اور آپ کے لیے، کتنی بڑائی کی بات ہے۔ اللہ کی طرف سے کتنا بڑا مرتبہ اور کتنی عزت ہم کو دی جاتی ہے، آپ خود اس کا اندازہ فرمائیں کہ جب اللہ یہ کہے کہ جب بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، جی میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ محفل میں مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو اس سے بہتر، مطلب یہ ہے کہ ہم تو گنہگار، خطا کار، ہمارے اندر سینکڑوں غلطیاں ہیں، اور فرشتے معصوم ہیں، ان سے غلطیاں نہیں واقع ہوتی ہیں، اس اعتبار سے وہ ہم سے زیادہ افضل و بہتر۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اس محفل و مجلس سے زیادہ بہتر محفل و مجلس میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم گنہگار انسانوں کو اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ آج ہمارا اور آپ کا رجحان اس سے ہٹ کر کے ہے، ہم اور آپ اس سے بہت دور ہو چکے ہیں، جبکہ قرآن پاک کی تلاوت سے، احادیث نبویہ کے مطالعہ سے یہ بات روز روشن کی طرح سامنے آتی ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج ہماری اولاد سلامت رہے اور عیش و عشرت کی زندگی گزارے، ہمارے اموال زیادہ سے زیادہ بڑھتے جائے، روز افزو ترقی ہوتی جائے، اور اسی لیت العال میں، اسی دوڑ دھوپ میں ہم ذکر الہی سے محروم ہیں، اور یہ بہت بڑے خسارے کی چیز ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی۔ اگر کہیں چوک ہو گئی تو یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظیٰ۔ مجرم جس دن اس کی گردن ناپ دی جائے گی قیامت کے دن، تو اس کو یہ بات بڑی اچھی لگے گی کہ میری جگہ پر میری بیوی، میرے بچے، میری اولاد اور میرا سارا مال و متاع جو کچھ زمین میں ہے وہ سب لے لے اللہ تعالیٰ اور مجھے نجات دے دے جہنم کے آگ سے۔ اللہ فرماتا بالکل ایسا نہیں، اس پچھتاوے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، انہی اولادوں کی فکر میں، اسی تگ و دو میں کہ ہمارے بیوی بچے ایک خوشحائش زندگی گزاریں، شیش محلوں میں، عیش محلوں میں آرام کریں، انہی کے خاطر جو کل قیامت کے دن ہمارے آپ کے کام آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو ارشاد فرمایا، اہل ایمان کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، جب اللہ تعالیٰ جب پکارے اے ایمان والو تو فوراً اہل ایمان الرٹ ہو جائے، توجہ کرے کہ ہمارا رب ہمیں ایمان والو کہہ کر کے پکار رہا ہے، کچھ حکم دینے والا ہے یا کسی گندی بات سے اللہ تعالیٰ روکنے والا ہے۔ دونوں میں فائدہ اہل ایمان کا، حکم الہی پر عمل کیجئے، اس کی منع کردہ باتوں سے باز رہیے، دونوں میں آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں غافل نہ کر دے تمہارے اموال اور تمہاری اولاد۔ آج انہی آل اولاد اور مال کے چکر میں ہم اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں، ذکر الہی سے محروم ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے میرے دوستوں بھائیوں، جبکہ یہی سرمایہ حیات ہے، یہی زاد آخرت ہے، یہی توشہ سفر ہے ہمارے اور آپ کے لیے ذکر الہی، یہی توشہ سفر ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، استغفر اللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ نمازوں کا قیام
نوافل کی ادائیگی، تلاوت قرآن پاک، یہ ساری چیزیں ذکر الہی میں، اور جو بھی نیک کام کرے وہ سب ذکر الہی میں شامل۔ آج اس چیز نے ہم کو اور آپ کو اپنے رب کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو ایسا کرے گا، مال آل اولاد کی چکر میں آ کر ہمارے ذکر سے غافل ہوگا تو بہت بڑے خسارے میں پڑے گا۔ برادران اسلام، ہم کو اور آپ کو نصیحت لینے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں نے سمجھ لیا کہ خطبات جمعہ مولانا کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو لے۔ ہم لوگوں نے سن لیا، بس کافی ہے۔ اس کا آپ جواب دہ ہوں گے اللہ کے ہاں۔ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو علم تم کو حاصل ہوا اس کے مطابق عمل تمہارا کیا ہوا، تو اس میں وہ علماء ہی نہیں پکڑے جائیں گے کہ شیخ الجامعہ، شیخ الحدیث، فضیلت الشیخ یہی نہیں گرفتار ہے۔ ہر وہ مسلمان بھائی جس کو مسائل معلوم ہیں اور اس کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کا وہ جواب دہ ہوگا۔ اللہ کے ہاں اس کو بغیر جواب دے فرصت نہیں رہے گی۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ کو اچھے اچھے خطبہ کر کے اسی جگہ سے خطاب کر کے جاتے ہیں، نصیحت کر کے جاتے ہیں۔ انبیاء کا جو مشن رہا ہے اس مشن کو پورا کرتے ہیں، مگر ہم آپ ہیں کہ بس ایک جمعہ کے علاوہ اس کے بعد ذکر الہی ہفتہ بھر کے لیے مسدود ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کے بندے ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے روئے روئے کھڑے ہو جاتے ہیں، تھرا اٹھتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی خصوصیت ہے۔ اللہ کا نام لیجئے تو اس کا دل پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ ذکر الہی کیجئے۔ اور آج تو نیند نہیں آتے ہیں اہل ثروت کو، دنیا داروں کو کہتے ہیں کہ الپراکس لائیے، الپرازولم لائیے، کوئی ایسی ٹیبلٹ دیجئے جسے میں کھا کر کے آرام کی نیند سو لوں۔ دل مطمئن نہیں ہے، بے تاب و بے قرار ہے، ہمہ دم، کسی پہلو سکون نہیں، چین نہیں، مضطرب ہیں، بے چین ہیں۔ کیوں؟ مسلمان ہوتے ہوئے، اللہ کا بندہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتے ہوئے بھی ذکر الہی سے ہماری زندگی خالی ہے۔ ہم اگر ذکر الہی سے بھی رابطہ کر لیں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، کتنی آپ تھکے ہارے ہوں، کتنی ہی آپ کے اوپر پریشانیوں کا بادل چھایا ہوا ہو، آپ بسم اللہ کر کے اللہ کا نام لے کر وضو کر لیجئے اور 2 رکعت نماز پڑھیے۔ اس کے بعد اپنی جسمانی اور روحانی کیفیت کا موازنہ کیجئے کہ اللہ نے ہمارے سر سے غم کو کس قدر غلط کر دیا، بوجھ کو کتنا ہلکا کر دیا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ہوتا ہے۔ دلوں کو جو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ ہم لوگ ہنسی مذاق میں اپنا دل بہلاتے ہیں، ٹھٹھا مخول میں، طنز و تعریض میں ہم اپنا وقت گزارتے ہیں، بحث و مباحثہ میں، اور اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم بہت اب مطمئن ہو گئے، بہت خوش ہو گئے۔ یہ کوئی خوشی نہیں ہے، یہ تو آپ اپنے لیے گناہ فراہم کر رہے ہیں۔ کسی کا مذاق اڑا کر، کسی کے ہنسی اڑا کر، کسی پر طنز و تعریض کر کے ہم اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر رہے ہیں گناہوں سے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اپنے آپ پر غور کریں، اپنے آپ کو اس بات پر لائیں، متوجہ کریں کہ ہم کتنی غلطیوں سے گزر رہے ہیں اور کب تک گزرتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرما رہا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ زمین آسمان کی پیدائش،
لیل و نہار، شب و روز کا آنا جانا، دیکھیے غور کیجئے کہ ایک ذرہ برابر کہیں خلل نہیں واقع ہے۔ آسمان کی طرف نظر دوڑائیے تو اس میں کوئی شگاف کہیں آپ نہیں دیکھیں گے، اور نظام کائنات میں کوئی رد و بدل نہیں آپ پائیں گے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہے کوئی اس کے پیچھے کار فرما ذات جو وہ چلا رہا ہے اس کائنات کو، اور اللہ کی ذات ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اہل علم، اہل عقل جب اس پر غور کرتے ہیں، معرفت الہی تک پہنچتے ہیں، تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، قیام و قعود وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان زمین کی پیدائش میں وہ غور و فکر کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے میرے مولا، تو نے کوئی چیز یہاں رائے گا نہیں پیدا کی ہے، معمولی سا ناپدان کا کیڑا، یہ مچھر، مکھی، چیوٹی، یہ بیکار نہیں ہے، رائے گا نہیں اللہ نے پیدا فرمایا ہے، ان کے مقاصد ہیں۔ ہم نہ سمجھیں، آپ نہ سمجھیں تو ہمارا قصور ہے، آپ کا قصور ہے، مگر ہم اور آپ ذکر الہی سے بہت زیادہ غافل ہیں۔ زمین آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب تسبیح پڑھتے ہیں اللہ کی۔ آپ ہم نہیں جانتے، ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا یہ چڑیا، یہ چرند پرند، یہ حیوانات سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہیں، ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، مگر ان کی تسبیح آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بلی میاؤں میاؤں کر رہی، بس کوا کائیں کائیں کر رہا ہے، طوطا ٹے ٹے کر رہا ہے، مگر وہ اپنی زبان میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، اس کے نام کی تسبیح پڑھتا ہے۔ یہ پہاڑ، یہ جنگل کے درخت اور یہ تمام چیزیں سب اللہ کی تسبیح میں مصروف کار ہیں، اور ہم اور آپ ہیں جن کی ذمہ داری یہی ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کی پیدائش اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ جس کو خاص مقصد کے لیے پیدا کیا وہ تو اس سے غافل ہے، اور جن کو ہماری ضرورت کے لیے پیدا کیا وہ غافل نہیں ہے، وہ اللہ کے ذکر میں لگے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں مقرر جو سیر کرتے ہیں دنیا میں، سیاحین انہیں کہا جاتا ہے، وہ تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے والے بندے کہاں ہیں۔ جب پا جاتے ہیں ایسی محفل و مجلس کو تو ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، آؤ اپنے اس مقصد کی طرف، یہاں دیکھو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ آتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں، آپ تنہائی میں ذکر کر رہے ہیں، کال کوٹھری میں ذکر کر رہے ہیں، مسجد کے گوشے میں ذکر کر رہے ہیں، اللہ سے رو رہے ہیں، جنت کے مطالب ہیں، جہنم سے آپ پناہ مانگتے ہیں اللہ کے ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں فرشتوں سے جو جاتے ہیں واپس تو پوچھتا ہے کہ کہاں تم نے کیا دیکھا؟ کہا اللہ تیرے بندوں کو دیکھا، وہ تیرے خوف سے لرز رہے ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں، کہ اگر میرے بندے مجھے دیکھ لے تو کہا اللہ تعالیٰ تب تو اور زیادہ تیری یاد اور تیرا ذکر اور تیرا خوف، تیری حیبت، تیرا جلال ان پر طاری ہوگا۔ کہا کیا مانگ رہے تھے؟ اے اللہ وہ تیری جنت مانگ رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے، میری جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، نہیں دیکھا ہے، تب اگر دیکھ لے تو اے اللہ تعالیٰ اس کے طلب میں تو جان کھو دے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے کیا چیز وہ پناہ مانگ رہے تھے، کس سے نجات مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیری جہنم سے، اس آگ سے جس کی تیزی دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، 69 گنا زیادہ ہے، اتنی گرم آگ ہے، اتنا تیز ہے، اتنی تیزی ہے اس کے اندر، اور اس سے وہ پناہ مانگتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری جہنم کو دیکھا بھی ہے؟ اللہ دیکھا نہیں؟ قرآن میں تیری کتاب میں پڑھا، تیرے نبی سے سنا، اس کی تمام تکالیف کو جانا کہ کتنی ایذا رساں ہے جہنم، کتنی تکلیف دہ جگہ ہے، بئس المصیر کہا کہیں جگہ کہ بہت برا ٹھکانہ، جس کو اللہ برا کہہ دے جس ٹھکانے کو، اس ٹھکانے کی برائی میں کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری جہنم کو نہیں دیکھا اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، تو اے فرشتوں سنو، میں نے ان کو معاف کر دیا، مغفرت کر دی، اور ان کو اس چیز سے پناہ دیا جس چیز سے وہ پناہ مانگتے ہیں، یعنی جہنم سے، اور ان کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ فرشتہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی ادھر سے گزر رہا تھا، اس میں بیٹھ گیا، اور بہت بڑا خراب آدمی تھا، عبد الخطا، مرہ عبد الخطا، ایک گنہگار آدمی گزرا اور بیٹھ گیا انہی ساتھیوں میں، اس کے بارے میں اللہ تیرا کیا حکم ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اس مجلس کا بیٹھنے والا ساتھی محروم نہیں ہو سکتا ہے، محروم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی شرکت اس کے لیے باعث مغفرت ہو گئی۔ اللہ کہتا میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ میرے دوست بھائی، آج ہم اور آپ گٹر مستی میں مبتلا ہیں، زندگی کی گھڑیاں گزر رہی ہیں، صبح و شام ہوتے جا رہے ہیں، اور قبر کی طرف ہم اور آپ رواں دواں ہیں، جوان ہو یا بوڑھے، سب جس کا 1 گھنٹہ 1 سیکنڈ 1 منٹ 1 دن گیا وہ گیا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اب وہ لمبی حدیث ہے کہ 7 قسم کے لوگ اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ انہی میں سے ایک آدمی ہوگا اللہ کا بندہ، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک آدمی جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا۔ رات کے وقت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کے نیک بندے وہ جن کے پہلو بستروں سے آشنا نہیں ہوتے، وہ بستروں کو چھوڑتے الگ ہو جاتے ہیں، رات کی تاریکی میں تنہائی میں اپنے آرام گاہ کو ترک کر دیتے ہیں، اور یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اللہ کے حضور خوف اور امید، ایک طرف اللہ کے عذاب کا خوف ہے دل میں سمایا ہوا ہے، اور دوسری طرف اللہ کی طرف اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور رو رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اے اللہ میں تیرے عذاب سے، تیرے پکڑ سے پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیری مغفرت کا طلبگار ہوں، تیری رحمت کا طلبگار ہوں، تیری جنت کا طلبگار ہوں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اور ہم نے ان بندوں کو جو روزیاں دی ہیں اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں۔ یہ نیک بندوں کی تعریف، یبیتون لربهم سجدا وقیاما، اللہ کے بندے وہ، عباد الرحمن وہ جو رات گزارتے ہیں سجدے کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں کھڑے ہو گئے اور اللہ کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، تہجد ادا کر رہے ہیں، قیام اللیل۔ آج تو ہم ذکر الہی سے اس طرح دور ہو چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها کی جب آیت اتری کہ وہ لوگ جو خزانہ جمع کرتے ہیں، بیلنس بٹورتے ہیں، مینارہ کھڑا کرتے ہیں روپے کا، 99 کے چکر میں رہتے ہیں، اور زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقات نہیں دیتے، اللہ کا مطالبہ نہیں پورا کرتے، یوم یحمى علیها فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن پیشانی داغی جائے گی، پہلو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا تمہارا خزانہ ہے جسے تم بٹور کر رکھتے تھے اور اللہ کا حق نہیں ادا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب مال کی اتنی مذمت ہے تو اچھا مال کون سا ہے، بہترین مال کون سا ہے؟
یہ تو میں عرض کرتا ہوں بار بار کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھنے میں نہیں چوکتے تھے تاکہ مسئلے کی وضاحت ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ احادیث کا ذخیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے سوال و جواب پر بالکل بھرا پڑا ہوا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا کچھ فرق گزاشت ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اس کے وضاحت چاہ لی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال کی مذمت ہے تو کون سا مال اچھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لسان ذاکرون، وہ زبان جو اللہ کا ذکر کرے، اور وقلب شاکرون، جو اللہ کا وہ دل جو اللہ کا شکر ادا کرے، وزوجۃ مومنۃ تعینہ علی ایمانہ، اور وہ مومنہ عورت، مومنہ بیوی جو اپنے شوہر کے ایمان میں مددگار ہو۔ تو لسان ذاکر، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، آپ اپنے بیٹھے دکان پہ خالی ہے، چلو اللہ ہی لے، سبحان اللہ، اگر ہو دل میں محبت جذبہ ہو تب تو بھائی سبحان اللہ الحمدللہ کہنے میں کون سا موقع ٹائم لگتا ہے اتنا زیادہ۔ اور یہی نہیں، اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، اگر تم کسی جماعت سے بھڑ جاؤ، اسلامی انداز میں، یہ جھگڑا لڑائی نہیں گاؤں کا، کھیت کھلیان کا نہیں، پارٹی بیسس پر نہیں، اللہ کے لیے جب کسی دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو ثابت قدم ہو جاؤ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کا ذکر کرو۔ وہاں یہ نہیں آپا دھاپی ہے، کچھ تو خون کا معاملہ ہے، گردنیں کٹ رہی ہیں، زمین پر دھڑ گر رہے ہیں، سر تن سے جدا کیے جا رہے ہیں، جان کی آفت ہے، وہاں بھی اللہ کا حکم ہے اہل ایمان تم اللہ کا ذکر کثرت سے اس وقت کرتے رہو، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جوش پیدا کرے گا، یہ روحانی طاقت دے گا اللہ کا ذکر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد میں، ہم نے تو اپنی کوئی ذمہ داری نہیں سمجھی۔ ہاں، جیسے کوئی پیرہن ہو جسم کے اندر نکال کے کھوٹی پہ لٹکا دو، پھر ضرورت پڑے تو پہن لو، ایسے ہم نے مذہب اسلام کے ساتھ سلوک کیا۔ قرآن پاک میں کہیں نہیں کہا گیا کہ مسجد میں بیٹھے رہو 24 گھنٹہ اور اس کے بعد ذکر الہی میں لگے رہو۔ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب نماز مکمل کر لی جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کی طرف سے مقررہ روزی کو تلاش کرو، محنت کرو، لیکن اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کا یاد دل میں باقی رہے، قائم رہے۔ آپ نہیں جانتے کہ ان 7 انسانوں میں سے وہ جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اپنے گناہوں پہ رویا، جہنم کے عذاب پر رویا، اللہ سے رحمت کا طلبگار ہوا۔ اور ایک وہ رجل قلبہ معلق بالمسجد اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، ایک وہ آدمی اللہ کے سائے میں ہوگا، قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کہ جب اس کا دل مسجد سے نکلنے کے بعد واپس آنے تک دوسری نماز کے لیے اس کا دل لٹکا ہوا ہے، گھڑی دیکھتا رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، اپنے کام سے غافل تو نہیں ہے لیکن اس سے بھی نہیں غافل ہے، اذان کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی ہوگی، اور وہ مسجد کی طرف بھاگ کے آتا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ، دوبارہ واپس آنے تک وہ بے چین رہتا ہے کہ ہماری نماز جماعت سے چھوٹ نہ جائے۔ آج اس میں سے تو کوئی بھی ادا ہمارے آپ کے اندر نہیں پائی جاتی ہے کہ کوئی ایک اللہ کا بندہ ایک ہفتہ نماز پڑھ کر کے دکھا دے، 3 وقت کی نماز، 4 وقت کی نماز پڑھ کر کے دکھا دے، یہ جمعہ کی حاضری ہے۔ ہمارے اور آپ کی زبان سے اللہ کا ذکر کب ادا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے ذکر کے لیے فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر تو بہت بڑا ہے۔ اور یہ جملہ اللہ نے فرمایا کہ نماز اقم الصلاۃ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، نماز قائم کرو اور اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے فرمایا کہ اقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنا ہے تو نماز قائم کرو۔ نماز بہت بڑا ذریعہ ہے، یوں تو ہم مشغول رہیں گے
مختلف امور و کاموں میں، لیکن جب نماز کے لیے آئیں گے تو وضو سے لے کر کے اور سلام پھیرنے تک اللہ ہی اللہ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ اپنے آپ کو خسارے میں لے جا رہے ہیں، گھاٹے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ اس بات کی طرف توجہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جانا ہے، کون سا سوغات لے کے جائیں گے؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہستی کو اللہ نے ایک بار ٹوک دیا، بہت ٹوکا ہے، قرآن پاک میں بہت خطاب کیا اللہ نے آپ تنبیہ کے طور پر۔ قریش مکہ کے کچھ لوگ امرائے مکہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو بلال حبشی اور دو صحابی اور ابن مسعود رضی اور بنو حذیل کا ایک آدمی، یہ غربائے مسلمین بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ان لوگوں نے مطالبہ کیا ان کو ہٹا دیں، آپ ان غریبوں مسکینوں کو، ان کے ہم برابر نہیں بیٹھ سکتے اور نہ ہمارے برابر کے لائق ہیں، ہم آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں ایمان اسلام کے بارے میں۔ آپ کے دل میں تھوڑی سی بات پیدا ہو گئی کہ تھوڑی دیر کے لیے انہیں دور کر دیں اور ان سے ہم کلام ہو جائیں، شاید ایمان لے آئیں۔ اس لالچ میں آپ کے ذہن میں اتنی سی بات آئی تھی۔ بتقاضۂ بشریت اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے نبی اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اور اپنی آنکھوں کو ان کی طرف نہ پھیریے جو جن کے دل کو میں نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ یہ کفار کی طرف، اہل ایمان کو چھوڑ کر آپ ان عمراء اور قریش مکہ کی طرف آپ چاہتے ہیں کہ ایمان لائیں نہ لائیں، آپ ان کا ساتھ نہ چھوڑیے، ان سے نہ انہیں دور کیجیے، نہ ان سے آپ ہٹیے۔ بہت سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اللہ ہے، انبیاء ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کے ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ نے جانا ہوگا کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ ایک بار ایسے ہی موقع پر پہنچ گئے کہ جب آپ قریش مکہ کو دین کی دعوت دے رہے تھے، تو جب آپ نے پکارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ ہے، درکار ہے، نہیں سمجھ میں آتا ہے، تو آپ کا ماتھا جو ہے سکڑ گیا، شکن آ گیا ماتھے پہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ابسا وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ کا چہرہ بسر گیا کہ آپ کے پاس ایک نابینا آیا ہدایت کے لیے اور آپ اس کے پیچھے پڑیں جو ہدایت نہیں ڈالتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے ماتحت تھے، اللہ کو حق ہزار حق لاکھ حق حاصل ہے کہ اپنے بندوں کو تنبیہ فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ہمارے ذکر سے غافل ہیں ان کی اطاعت کبھی نہ کیجیے گا، ان کے کہے میں نہ آئیے گا۔ واتبع ہواہ، اور اپنے نفس کا جو بندہ ہے اس کی پیروی نہ کیجیے گا، نہ اس کے پیچھے پڑیے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تو ذکر الہی ایک اہم چیز ہے، آپ اس سے جڑے اور اپنی زندگی کو زندگی بخش دیں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے جیسے زندہ، اور ذکر نہ کرنے والا بالکل مردہ۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، زندہ اور مردہ میں۔ مثل الذی یذکر اللہ ولم یذکرہ مثل الحی والمیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جیسے زندہ اور مردہ میں فرق ہے، ایسے اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ کا نہ ذکر کرنے والوں میں فرق ہے۔ آپ چاہے زندوں میں شامل ہو جائیں، آپ چاہے مردوں میں، آپ کا اختیار ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ اس بات کی جو ہے طرف توجہ دیں کہ اللہ کے ذکر کو کثرت سے ہم اللہ کے ذکر سے ہم اپنی زندگی کو کثرت سے آباد کریں، تاکہ یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات اور بخشش کا سبب ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، من اعرض عن ذکری
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ قیامت کے دن ذکر الہی سے غافل ہونے والے کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ وہ سوال کرے گا میدان محشر میں پکار کے، اے اللہ میں دنیا میں دیکھ رہا تھا، آنکھیں تھیں، بینا تھا، آج نابینا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ اللہ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، میری آیتیں تیرے پاس آئیں، پڑھ کر سنائی گئیں، آیتیں دعوت دین دی گئی، تو نے میری آیتوں کو بھلا دیا تو آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا، آج تجھ کو نہیں یاد کیا جائے گا۔ میرے دوستو، اس وقت اور افسوس کا وقت آنے سے پہلے ہم اپنی آنکھیں کھول لیں، عبرت اور حاصل کریں ان آیات سے، حالات و واقعات سے کہ اللہ کے ہاں ہم کو بھی جانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ موت ایسی حالت میں آئے کہ ہم جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر کے اٹھائے جائیں تو یہ پتہ چلے کہ ہماری آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، ہم ٹامکٹویاں میدان محشر میں مار رہے ہیں اور وائے وائلا کر رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ جواب آئے کہ کذالک الیوم تنسیٰ، آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کرے کہ ہماری زبان، ہمارے دل سے جو نکلی ہوئی بات ہے آپ کے سینوں میں، دلوں میں پیوست ہو جائے، اور ہم اپنی زندگی میں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو عملی جامہ پہنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔